کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھنک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیطار نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا اگھوષت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکیں۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب انہی کے ہاتھوں مسجد اقصی میں نصب کیا گیا۔ دنیا بھر کے خزانوں کے مالک اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 عیسوی میں جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سرے عام قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔
صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔